ان کا ایک نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ جامد ہے، اور چونکہ خداوند متعال ایک بسیط ذات ہے اور اس سے کسی چیز کا اشتقاق نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے جو نام استعمال کیا جائے گا، جو علم استعمال کیا جائے گا، وہ بھی بسیط ہے اور وہ مشتق نہیں ہو سکتا۔ مشتق تو ممکنات کی صفات میں سے ہے۔ خداوند متعال جو ہے وہ واجب الوجود ہے اور وہ بسیط ذات ہے، اور ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر نقص کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ کمال مکمل، کمال مطلق جس کو کہا جاتا ہے وہ خدا ہے، تو اس کے لیے لفظ اللہ جو خدا نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جامد ہے، اور یہ مشتق نہیں ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم جب ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے لفظ اللہ کی تفسیر پوچھی، تو دو روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ لفظ اللہ مشتق ہے۔ تو ایک طرف اتنے بڑے مفسر کہ ان کو پیغمبر اکرم نے خود اپنے قرآن کی تفسیر کرنے کا حکم دیا، اور دوسری طرف ائمہ اطہار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان دو بزرگوار ائمہ کا فرمان ہے کہ لفظ اللہ مشتق ہے۔ اور سائل نے سوال کیا، روایت حشام سے ہے۔ حشام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت ہی پیارے شاگرد، نوجوان شاگرد، اور پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جو پہلے اہل سنت تھے، اور جب در آل محمد کے اوپر آئے تو وہاں سے تربیت یافتہ ہوئے، تو چھٹے امام نے دعا فرمائی کہ جاؤ اور مناظرے کرو، اور کبھی بھی آپ مغلوب نہیں ہوں گے۔ تو پھر جب بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی میں گیا ہوں تو کسی مذہب کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ میرے اوپر غالب نہیں آیا، چونکہ امام معصوم کی دعا میرے شامل حال تھی۔ اور اسی کو حضرت نے ایک حکم دیا تھا کہ اے حشام، اگر آپ کہیں جائیں مناظرہ کرنے کے لیے اور آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے اور آپ اس کو حل نہ کر سکیں، تو آپ یہ شرط نہ لگایا کریں کہ میں مذہب شیعہ چھوڑ دوں گا، بلکہ اس سے یہ کہو، اگر مغلوب بھی ہو جاؤ تو اس سے یہ کہو کہ میں آپ کو امام وقت کے پاس لے جاؤں گا، جو کہ وارث منبر سلونی ہیں، جن کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ لہٰذا مذہب حق جو ہے وہی مذہب ہے جو آل محمد کا مذہب ہے۔ اس کے اوپر کبھی شرط نہ لگانا کہ میں مذہب چھوڑ کر آپ کے مذہب پر آ جاؤں گا۔ لہٰذا کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی جائے تو اس کو میرے پاس لے آنا، اور پھر میں اس کو مغلوب کروں گا۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ روایت ہے انہ سأل ابا عبداللہ علیہ السلام، حشام نے سوال کیا حضرت امام ششم سے کہ ان اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے متعلق پوچھا، و اشتقاقہا، اور ان کے مشتق ہونے کے متعلق پوچھا کہ اللہ مما ہوا مشتق، لفظ اللہ کس چیز سے نکلا ہے اور کس سے مشتق ہوا ہے؟ فقال، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا حشام اللہ مشتق من الہا، الہا یعلہ، الہا یعنی جس کی عبادت کی جائے، جو معبود واقع ہو، اس سے یہ مشتق ہوا ہے۔ و الہ یقتضی مالوہن، لفظ الہ جو ہے نا وہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، یعنی جو خود معبود واقع ہو۔ والاسم غیر المسمى، یہ بھی ایک بحث ہے جو انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اس کے اوپر بھی بحث کریں گے کہ آیا لفظ اللہ اور اس کی ذات جو کہ مستجمع جمیع صفات کمال ہے، یہ ایک چیز ہے، یہ دو چیزیں ہیں؟ تو امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ لفظ اللہ اور چیز ہے، اور وہ ذات جس کا نام اللہ ہے وہ اور چیز ہے۔ لہذا اسم اور ہے، مسمى اور ہے۔ اسم وہ ہوتا ہے مثلا زید، اور اس کا جو وجود خارجی ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا مسمى ہوگا۔
تو اس طرح سے حضرت ارشاد فرماتے ہیں اسم اور چیز ہے، مسمى اور چیز ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے، ان کے درمیان اتحاد و وحدت نہیں ہے۔ تو یہ روایت تھی جو کہ حضرت صادق آل محمد کی تھی، اور دوسری روایت ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ ارشاد فرماتے ہیں انہو مشتق من ولیہ قال سئل عن معنی اللہ، پوچھا گیا کہ اللہ کا کیا معنی ہے؟ فقال استولا علی ما دک وجل، اللہ تعالیٰ سرپرست ہوا، اس نے ولایت حاصل کی ہر حقیر و جلیل چیز کے اوپر، چاہے گھٹیا تھی چاہے بلند تھی، باعظمت تھی، سب کے اوپر جس کو عظمت حاصل ہے، جو سرپرست ہے، وہ خداوند متعال ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ایت اللہ سید عبداللہ اعلیٰ سبزواری کے سامنے بھی تو یہ حدیثیں آئی ہوں گی، تو انہوں نے کیوں فرمایا ہے کہ یہ لفظ جامد ہے اور بسیط ہے؟ تو دو جوابات اس کے میرے ذہن میں آئے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ایک پہلا جواب یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے جب سوال کیا جا رہا تھا تو ائمہ سے جس جہت میں سوال کیا گیا تھا ائمہ نے فقط اس کا جواب دیا ہے، لہٰذا مورد سوال کے سیاق و سباق کو اگر دیکھا جائے کہ امام سے کس چیز میں کس مورد میں سوال کیا گیا ہے تو امام فقط اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ چونکہ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ مشتق ہے تو امام علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہاں مشتق ہے اور فلاں لفظ سے مشتق ہے، لہٰذا ایک جواب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ائمہ اطہار، لہٰذا جب فقہائے کرام جب استنباط کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اس کیفیت کو بھی دیکھتے ہیں کہ جس کیفیت میں امام علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ سائل آ کر سوال کرتا ہے اور امام نماز سے فارغ ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت امام ارشاد فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے سیاق و سباق نماز کے ساتھ مربوط ہے، مسجد کے ساتھ مربوط ہے، یا وہ کیفیت جو کہ مسجد کی ہوتی ہے وہ ہے۔ ایک مرتبہ مثلاً امام علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے ہیں اور کسی سائل نے آ کر سوال کیا ہے تو امام علیہ السلام کی وہ کیفیت ہوگی تو سوال کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہوگا، لہٰذا یہ سیاق و سباق کا سوال کے اندر بہت عمل دخل ہے۔ تو راوی نے جس چیز کے متعلق پوچھا ہے امام علیہ السلام نے فقط اس کا جواب دیا ہے کہ مشتق اگر آپ ماننا چاہتے ہو تو یہ فلاں لفظ سے مشتق ہے، اور اگر آپ مشتق نہیں ماننا چاہتے تو پھر اس کا اور معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ ہو کہ ابتدا میں چونکہ ہم نے ایک معنی یہ بیان کیا تھا کہ الہ ایک غیر عربی لفظ ہے، الف لام ہے، اور اس کے اوپر اس کی عربوں نے کسی غیر عرب سے سنا، اس کو اپنے معبود کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، اور پھر اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اس کے اوپر الف لام کا اضافہ کیا، تو یہ لفظ اللہ بن گیا۔ اصل میں کیا تھا؟ الہن تھا، الہن غیر عربی تھا، اس کو عربوں نے سن کر اپنی زبان میں استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر الف اور لام کا اضافہ کیا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ بن گیا۔ تو ابتدا میں تو یہ مشتق تھا، ابتدائی زمان میں جب یہ استعمال ہوتا تھا مشتق تھا، لیکن کثرت استعمال کے بعد اب کیا بن چکا ہے؟ علم بن چکا ہے۔ مثلا ہمارے معاشرے میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں، بعض اوقات بندوں کے نام ہوتے ہیں پہلوان، خود نام ہوتے ہیں، اسم ہوتا ہے پہلوان، اس بندے کا نام ہے، تو کیا وہ پہلوانی چاہے نہ بھی کرتا ہو تب بھی اس کو پہلوان کہتے ہیں مناسبت کی وجہ سے؟ تو ابتدا میں تو اس کو مناسبت کی وجہ سے اس کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ علم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے پہلے تو یہ غیر عربی زبان کا لفظ تھا، اس کو اپنے بتوں کے لیے استعمال کیا، اور پھر جب اللہ کی عظمت کو دیکھا تو اس کے اوپر الف لام کا اضافہ کر کے اللہ کا نام علم رکھ دیا گیا، اور اب یہ بن چکا ہے بسیط اور فقط علم ہے، اور یہ مشتق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ فقط اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اور ہمارے اس جواب کی تائید میں
قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو پہلے نمبر پر الہ کو اگر الہ سے مشتق کیا جائے تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ الہ بمعنی معبود، یعنی جس کی عبادت کی جائے، یہ مصدر ہے، اور مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ یہ طلاب کے لیے تو یہ بحث بہت مٹھاس رکھتی ہے، لیکن میرے خیال میں دوسرے حضرات جو ہیں وہ اس سے تھوڑے سے بور ہو رہے ہیں۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن جب ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، آپ اس پر توجہ کریں۔ تو الہ کا ایک معنی کیا ہوا؟ وہ کہ جس کی عبادت کی جاتی ہو، اور دوسرا الہ کا معنی وہ ہے کہ الہ چونکہ ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جو ما ورائے طبیعت ہو، جس کو محسوس نہ کیا جا سکتا ہو۔ جب اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا تو لوگ اس کے متعلق حیران ہوتے ہیں۔ تحیر فیہ العقول، جس میں عقلیں حیران رہ گئی ہوں۔ تو ایسی ذات کے جس کے متعلق لوگ جس کو نہ سمجھ سکیں وہ الہ ہے، اور وہی کیا ہے؟ معبود ہے، اور وہی کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو عرب بھی جو کہ مشرکین مکہ تھے وہ اسلام سے پہلے اسی لفظ کو، لفظ اللہ کو خدا کے لیے استعمال کرتے تھے، اور لفظ الہ کو اپنے دوسرے معبودوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لہذا قرآن میں یہ پہلے سے موجود ہے کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ اگر لفظ اس ذات کے لیے استعمال کیا جائے کہ جو کمال مطلق ہے، جو کہ خالق حقیقی ہے، جو کہ رحمان ہے، جو رحیم ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال کرنا ہے، اس کا نام رکھا جانا ہے، وہ عرب قبل از اسلام بھی اس کو اللہ استعمال کرتے تھے، اور جب اپنے بتوں کے لیے استعمال کرتے تھے تو اس کے لیے لفظ الہ استعمال کرتے تھے۔ لہذا اپنے بتوں کے لیے بھی لفظ اللہ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ الہ استعمال کرتے تھے۔ اور اس کے اوپر قرآن کی آیہ مبارکہ دال ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے سوال کیا جائے کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک کون ہے تو حتماً یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ یعنی وہ خالق کے لیے اور خداوند متعال کے لیے جو لفظ استعمال کرتے تھے وہ لفظ اللہ استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح سے دوسری آیہ مبارکہ یہ فرماتی ہے سورہ انعام میں فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ چیز جو ہے وہ ان کے گمان کے مطابق یہ چیز ہمارے اللہ کے لیے ہے، یعنی وہی خدا جو کمال مطلق ہے، جو مستجمع جمیع صفات کمال ہے، اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ لفظ اللہ۔ اور دوبارہ کیا کہا کہ ھذا لشرکائنا، اور یہ کیا ہے؟ ہمارے ان بتوں کے لیے ہے کہ جن کو ہم شریک قرار دیتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 136 میں ہے۔ تو یہ مسئلہ حل ہوا کہ ابتداء میں لفظ اللہ جو ہے وہ مشتق طور پر استعمال ہوا، اور بعد میں اس ذات خداوند متعال کے لیے لفظ علم ہو گیا، اور اب جب بھی بولا جاتا ہے تو اس سے وہی ذات مراد لی جاتی ہے کہ جو کمال مطلق ہے، جس کے اندر نقص کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بحث کو ہم یہاں پر مکمل کر چکے کہ اللہ جو ہے وہ نام ہے، اور وہ ایسی ذات کا نام ہے جس کے اندر نقص کا تصور نہیں ہے۔ دوسری چیز جو اس آیہ مبارکہ میں ہے وہ لفظ اسم ہے، بسم اللہ۔ تو با اسم اللہ اس طرح سے تھا، با حمزہ تھا، اس کے بعد اسم اللہ، یعنی لفظ اسم۔ اور اسم کے ہم نے سابقاً بھی عرض کیا ہے کہ اسم کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا بلند ہونا، باعظمت ہونا، قابل رفعت ہونا، اور بلندیوں کی طرف جانے کو بھی اسم کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا کہا جاتا ہے کسی چیز کو علامت لگانے کو، اور اس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل بھی ہوتا ہے لیکن پہلے زمانوں میں یہ بہت زیادہ تھا کہ جب کوئی حیوان حج پر لے جاتے تھے قربانی کے لیے تو اس کو نشانی لگا دیتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کہیں مثلا مکے سے ادھر ادھر ہو جائے حرم مطہر سے، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ قربانی کا حیوان ہے اور اس کو پکڑ کر اس کے مالک کے حوالے کریں۔
تو اس کو جو علامت لگائی جاتی تھی اس کو سمتن کہتے تھے، یعنی علامت شدہ یہ حیوان ہے۔ تو گویا کہ یہ قرآن مجید میں، اور اس کے اوپر آیت اللہ سبزواری نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ ہم ان دونوں معنی کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ وہ ذات جو اپنے آپ کو بلندی کے ساتھ ظاہر کرتی ہے، اپنے آپ کو معین کرتی ہے اس لحاظ سے کہ وہ بعظمت ہے۔ تو اسم کا کیا معنی ہوا؟ یعنی وہ ذات جس نے اپنے آپ کے اوپر علامت لگائی ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اپنے آپ کو معین فرمایا ہے لفظ اللہ کے ساتھ۔ تو ہم نے لفظ اسم کو بھی حل کر لیا۔ اب مسئلہ آ گیا کہ پہلا حرف جو ہے وہ کیا تھا؟ با۔ اور با کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ وسعت موجود ہے، اور اس وسعت کے لحاظ سے اس با کے 7 حقیقی معنی ہیں اور 4 غیر حقیقی معنی ہیں، مجازی معنی۔ تو حقیقی معنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جن کے لیے لفظ با استعمال ہو سکتا ہے۔ پہلا معنی جس کے لیے با استعمال ہوتا ہے وہ ہے استعانت۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ، میں اللہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک معنی استعانت کا ہو سکتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے الصاق، چمٹا ہوا ہونا، ملا ہوا ہونا، بالکل اس طرح سے چمٹ کر۔ تو جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ تو کیا ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نام کی مجاورت کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کر ہم یہ کام شروع کر سکتے ہیں؟ تو یہ معنی زیادہ مناسب نہیں لگتا، بلکہ معنی وہ پہلا جو ہے، یعنی میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں اور اس کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ مجبوری یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ان باتوں کو حل نہ کیا جائے تو نتیجہ صحیح نہیں آتا، تو جب تک یہ باتیں حل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ رزلٹ بہت اچھا نکلے گا۔ ایک معنی اس کا جو ہے وہ قسم کے معنی میں آتا ہے۔ مثلا شرعی قسم اگر کھانی ہو تو کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ باللہ، یعنی مجھے اللہ کی قسم ہے۔ ویسے ہم ہزاروں قسمیں کھاتے رہیں، لیکن جو شریعت نے قسم معین کی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ لفظ واللہ، باللہ، ثمۃ اللہ، یہ 3 الفاظ ہیں، ان کے ساتھ قسم کھائی جا سکتی ہے۔ ان کے علاوہ غیر شرعی قسمیں تو ہیں، شرعی قسم نہیں۔ تو اس کے اوپر بھی ایک بحث ہو سکتی ہے کہ جب خداوند متعال اپنی قرآن کا آغاز بائے بسم اللہ سے کرتا ہے، اور اگر با بمعنی قسم کے ہو تو گویا کہ خداوند متعال قسم کھا کے کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے پیارے حبیب کے اوپر نازل کیا ہے اللہ کی قسم وہ صحیح ہے۔ تو کتنی عظمت با عظمت ہے کہ قرآن کا آغاز بھی اتنی تاکید کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو کچھ نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، اور میرا پیارا حبیب بھی کیا ہے؟ برحق ہے۔ چوتھا معنی اس کا ہے سببیت کا، یعنی مثلا جب میں کوئی لفظ با کو استعمال کرتا ہوں، حرف با کو، تو مثلا کہتا ہوں کتبت بالقلم، میں نے قلم کے سبب سے لکھا، تو ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک معنی اس کا حال ہے، یعنی حالت کو بیان کرنا، اس حالت میں کہ ہم بیٹھے ہیں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اس حالت میں ہم بیٹھے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس حالت کو بیان کرنے کے لیے بھی لفظ با استعمال ہوتا ہے۔ چھٹا معنی جو ہے وہ اس کا ظرفیت کا ہے۔ ظرف کسے کہتے ہیں؟ جو مثلا مسجد کے اندر، تو مسجد کیا ہے؟ ظرف ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہیں۔ ساتواں معنی جو ہے وہ نقل ہے، یہ اس کے حقیقی معنی بیان کر رہا ہوں جو با کے حقیقی معنی ہیں، تو طلاب کرام بھی اس پر توجہ فرمائیں گے۔ اور 4 معنی اس کے غیر حقیقی یا مجازی ہیں، ان میں سے ایک معنی اس کا زائدہ ہے، بعض اوقات با زائدہ واقع ہوتی ہے۔ مثلا کہاں پر اگر طلاب کرام بیان کریں، یعنی کانا کی خبر کے اوپر با کیا ہوتی ہے؟ زائدہ ہوتی ہے۔ لیسا کی خبر کے اوپر با کیا ہوتی ہے؟ زائدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو با ایک مرتبہ زائدہ بھی ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے بدل بھی واقع ہوتی ہے، مقابلہ کے لیے بھی ہوتی ہے۔ مثلا بے تو حاضہ بے حاضہ، عرب کہتے ہیں میں نے اس کو بیچا اس کے مقابلے میں، ٹھیک ہے،
اسی طرح سے مجاوزت یعنی گزر جانے کے معنی میں بھی ہوتی ہے، اور استعلاء یعنی بلندی طلب کرنے کے معنی میں بھی ہوتی ہے۔ تو با کے عربی زبان میں کتنے معنی ہم نے پیش کیے؟ 11 معنی عربی زبان میں اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو لفظ با استعمال ہوا ہے، ان 11 معنی میں سے کون سا بہتر لفظ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے اور کس معنی میں استعمال کیا جائے؟ تو اس کے متعلق جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ محمد عجل فرج، 2 معنی یہاں پر زیادہ مناسب ہیں۔ ایک معنی استعینو، میں مدد طلب کرتا ہوں، اس کو با کا معنی یہ لیا جائے کہ میں اللہ اس ذات کے نام سے مدد طلب کر کے اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ابتدائی، یعنی لفظ ابتدائی کو یہاں پر مقدر مانا جائے اور جملہ اسمیہ بنایا جائے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ میرے کام کی ابتدا اس بابرکت نام کے ساتھ ہے، اس کے سبب سے ہے اور اس کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر یا تو استعینو کو مقدر مانا جائے یا ابتدائی کو۔ استعینو ہو تو جملہ فعلیہ ہوگا، اور ابتدائی ہو تو جملہ اسمیہ ہوگا، اور جملہ اسمیہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے اور جملہ فعلیہ حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ توجہ ہے میری طرف یا نہیں؟ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو پھر معنی کیا ہوگا؟ ابھی ہم کہاں تک پہنچے ہیں؟ 3 کلمات کے اوپر ہم نے بحث کی ہے۔ ایک حرف با ہے، ایک لفظ کلمہ اسم ہے، اور ایک لفظ اللہ ہے۔ ان کے اوپر ہم پہنچے ہیں۔ تو معنی اگر اس لحاظ سے، جیسے ہم نے کچھ معنی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اگر اس لحاظ سے معنی کیا جائے تو ان 3 کلمات کا معنی یہ بنے گا کہ میں اس ذات بابرکت کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کرتا۔ وہ ذات کون ہے؟ وہ ذات وہ ہے جس کے اندر نقص نہیں ہے۔ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے اندر نقص موجود نہیں، تو گویا کہ اس کی برکت سے میری نماز کے نقائص بھی دور ہو جائیں گے۔ میں جب پڑھنا شروع کرتا ہوں تو اس ذات کی برکت سے میری پڑھائی کے نقائص بھی دور ہو جائیں گے۔ جب میں سفر پہ جاتا ہوں تو میرے سفر کے نقائص اور کمیاں بھی کس سے پوری ہو جائیں گی؟ اس ذات وحدہ لا شریک کے اسم سے۔ اب آتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی طرف کہ جس میں ارشاد فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر۔ حضرت فرماتے ہیں ہر وہ کام جس کی ابتدا میں بسم اللہ موجود نہ ہو تو وہ مقصد کو پورا کرنے والا نہیں ہے، وہ ابتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام کے بغیر ہے تو اس کے اندر نقص موجود ہے، اور جب تک نقص موجود ہے تو آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہر کام کی ابتدا میں کیا ہونا چاہیے؟ اس وحدہ لا شریک کا نام مبارک ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے طلاب کرام سے بھی اور آپ بزرگان سے بھی، اگر کوئی اس کے اوپر دیکھنا چاہے، جس کے اوپر اگلے ہفتے انشاءاللہ بحث کریں گے، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بے اسم ذات ہی تعالی، بلکہ کیا کہا ہے؟ بے اسم اللہ۔ اور یہ پہلے طے ہو چکا ہے، اسم اور ہے، مسمى اور ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض اوقات بعض مقامات پر قرآن ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے پوری کائنات۔ اور بعض اوقات آتا ہے اقرأ باسم ربک، یعنی بعض اوقات مورد عنایت قرآن کیا ہے؟ اسم خدا ہے، اور بعض اوقات ذات خداوند متعال ہے۔ تو اس کے اوپر آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ یہاں پر خداوند متعال نے اپنے نام کے اندر اتنی برکت رکھ دی ہے، اور حضرت ایت اللہ سبزواری فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نام ہے جس کے اندر ذات تجلی کر رہی ہے۔
ذات جو ہے وہ روشن ہو رہی ہے، تو اس بابرکت نام لفظ الف لام لام اور ہے کے اندر ہے۔ گویا کہ اپنے ذات کو ظاہر کرنے کے لیے خداوند متعال نے جس لفظ کو اخذ کیا ہے وہ بابرکت نام لفظ اللہ ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال، یا محمود بحق محمد المصطفیٰ، یا اعلیٰ بحق علی المرتضیٰ، یا فاطر بحق فاطمۃ الزہرا، یا محسن بحق الحسن المجتبیٰ، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ خداوندہ تجھے واسطہ اپنی عظمت کا، واسطہ محمد وآل محمد کا، ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو عبادت میں شمار فرما۔ خداوندہ اس کا بہترین اجر ہمیں عطا فرما۔ خداوندہ ہمارے گناہوں صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما۔ خداوندہ حاضرین جماعت کے دین دنیا کے حوائج پورے فرما، گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، آفات و بلیات سے امان عطا فرما، بچوں کی زندگی دراز فرما، رزق وسیع حلال عنایت فرما، لقمہ حرام سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ واجبات پر موفق فرما، محرمات سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ تمام مومنین کی حاجات پوری فرما، مقروضین کے قرض ادا فرما، تنگ دستوں کی روزی فراخ فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، خاص طور پر کرونا کے مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ خداوندہ مومنین کی نیک تمنائیں پوری فرما، خاص طور پر حج و زیارت کی تمنا پوری فرما۔ جو مومنین حج و زیارت کے سفر میں ہیں ان کے سفر بے خطر فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کو آباد فرما، حرمین شریفین کو غاصبین کے قبضے سے آزاد فرما، مظلوم مسلمانان عالم کی مدد و نصرت فرما، شیعیان جہان کی محافظت فرما، وارث اسلام کا ظہور پر نور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار سے شمار فرما، حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں حضرت کے قدموں میں عزت کی شہادت نصیب فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ملت کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما، ملت کو علماء کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ النبی وآلہ الطاہرین وسلم علیہ وآلہم اجمعین۔ ان تقضی حاجاتنا یا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین۔